بہت خوفناک جگہ پر ہماری کار خراب ہو گئی تھی۔ دور دور تک کسی دکان تو دور کی بات ہے، کسی انسان کا بھی وہم و گمان نہ تھا۔ اریبہ جو اپنے آپ کو سب سے ماہر سمجھتی تھی، وہ کار کے بونٹ پر جھکی اسے صحیح کرنے کی جدوجہد میں مبتلا تھی، لیکن ہم تینوں بری طرح مایوس ہو چکے تھے۔ ہمیں نہیں لگتا تھا کہ اب یہ کار دوبارہ ٹھیک ہوگی۔ دوسری طرف شام کے پھیلتے سائے اور آس پاس چھائی ویرانی، سڑک کے آر پار گھنا جنگل تھا۔ کوئی بھی تو جائے پناہ نہ تھی جہاں پر ہم یہ خوفناک رات گزار لیتے۔ سحرش جو سب سے زیادہ ڈرپوک تھی، وہ مجھے کہنے لگی، نورینا، لگتا ہے آج رات اس جنگل کے جانور ہمیں اپنی خوراک بنانے والے ہیں۔ میں نے اس کی بات سن کر بمشکل لاحول پڑا تھا۔ وہ ایسی خوفناک باتیں کیا کرتی تھی۔ رخشی جو کب سے چپ چاپ سہمی ہوئی کھڑی تھی، وہ کہنے لگی، مجھے نہیں لگتا کہ اب یہاں پر کوئی ہماری مدد کرنے والا آئے گا، کیونکہ موبائلز کے سگنل بھی نہیں آ رہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم گاڑی میں بیٹھ کر ہی اپنی زندگیوں کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس کالی اندھیری رات میں یوں بیچ سڑک پر کھڑے ہونا بھی محفوظ نہیں۔ ہم چاروں ہی اپنی گہری سوچوں میں گرفتار تھی۔ تبھی اریبہ کہنے لگی، چلو تھوڑی دور اس جنگل میں جا کر دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی گیسٹ ہاؤس وغیرہ نظر آ جائے۔ اریبہ کی بات سن کر رخشی نے کانوں کو ہاتھ لگایا، کہنے لگی، توبہ کرو، میں تو کبھی بھول کر بھی اس جنگل میں نہ جاؤں۔ اگر واپسی میں راستہ بھٹک گئے تو کیا یہ خوفناک رات ہم جنگل میں گزاریں گے؟ میرے خود اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس ٹرپ پر آنے کا فیصلہ اس قدر بھیانک صورتحال میں گرفتار کروا دے گا۔ کاش کہ بابا کی بات مان لی ہوتی تو آج اس صورتحال سے دوچار نہ ہوتی۔ جیسے جیسے رات کے سائے بڑھ رہے تھے، اسی طرح ہم پر خوف کے اندیشے بھی چھانے لگے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے خوف کے ہم کوئی بھیانک فیصلہ کر لیتے، اچانک ہی دور دو ہیڈ لائٹس چمکی۔ ایسے لگتا تھا جیسے سڑک پر کوئی گاڑی آ رہی ہو۔ ہم چاروں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اگر یہ گاڑی تھی تو ہم ضرور اس سے لفٹ مانگ کر مدد حاصل کر سکتے تھے۔ جیسے ہی وہ قریب آنے لگی، ہم چاروں نے ہاتھ ہلا ہلا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ پھر آخر وہ ویگن نما گاڑی رک گئی۔ اس کی سیٹیں بھی کافی تعداد میں خالی تھی۔ ہم نے ڈرائیور سے کہا کہ یہاں سے کافی دور ہمیں شہر جانا ہے، ہمیں بس وہاں پہ اتار دے۔ اس نے ہماری بات سن کر سر ہلا دیا اور گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم چاروں خوشی خوشی اپنا سامان لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے، کار کو اچھی طرح لاک کر دیا۔ جیسے ہی میں ویگن میں سوار ہوئی تو میری نظر سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے 4-5 مسافروں پر پڑی۔ وہ سب نقاب پوش آدمی تھے۔ جس طرح سے تیز آنکھوں سے وہ ہمیں گھورنے میں مصروف تھے، مجھے ان سے بے حد خوف محسوس ہوا۔ تبھی میں نے دھیرے سے سحرش کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، کہیں ہم نے اس ویگن میں بیٹھ کر کوئی غلطی نہ کی ہو، کیونکہ اس میں سب مرد بیٹھے ہیں۔ پھر اریبہ بے فکری سے کہنے لگی، ارے تو کیا ہوا، ہم بھی تعداد میں 4 ہیں، اگر کسی نے ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو چاروں مل کر بری طرح اسے ماریں گے۔ وہ بظاہر ہنسی مذاق میں یہ بات کہہ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب میں کھڑکی سے باہر نظارے دیکھتی اس وقت کے بارے میں سوچنے لگی جب میں نے اس منحوس ٹرپ پر جانے کی ضد اپنے ماما بابا سے کی تھی۔ میرا نام نورینا ہے، میرا تعلق ایک ہائی کلاس فیملی سے تھا۔ میرے بابا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے تھے۔ ان کا بزنس نہ صرف پاکستان میں بلکہ دیگر 2 ممالک میں بھی پھیلا ہوا تھا، جس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے وہ اکثر ملک سے باہر آتے جاتے رہتے تھے۔ میں نے تو پوری دنیا گھومی ہوئی تھی۔ میں اکثر اپنی ممی بابا کے ساتھ ورلڈ ٹور پر چلی جایا کرتی تھی، لیکن پھر جیسے ہی بابا ہمیشہ کے لیے دبئی سے پاکستان شفٹ ہوئے تو میرا دل پاکستان میں بہت زیادہ لگ گیا۔ یہاں پر رہنے والی میری کزن اریبہ جبکہ رخشی اور سحرش 2 گہری سہیلیاں بن گئی۔ میٹرک کے بعد سے ہی ہم چاروں کے درمیان گہری دوستی ہو گئی تھی۔ ہم جہاں جاتے چاروں ایک ساتھ جایا کرتے تھے۔ پھر جب ہم نے گریجویشن مکمل کر لیا تب سے ہی ہمیں یہ شوق ہوا کہ کیوں نہ ہم چاروں اکیلے ہی کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ امی بابا تو مجھے کہیں اکیلے جانے کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن پھر آخر کار میری ضد کے آگے انہوں نے ہار مان لی۔ پھر میں نے اپنی وہ کار نکالی جو میرے بابا نے مجھے سالگرہ پر گفٹ کی تھی، اور اسے لے کر ہم چاروں مری سوات کی خوبصورت گلیوں میں گھومنے کے لیے چلے گئے۔ ہم چاروں ہی اچھی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے روپے پیسے کی تو کوئی کمی نہ تھی۔ سب کے پاس ہی موبائل تھے، میں نے تو اپنے پاس کیمرہ بھی رکھ لیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہاں کے خوبصورت نظارے اور یادیں اس کیمرے میں محفوظ کر لوں، لیکن نہیں معلوم تھا کہ واپسی کے سفر میں ہمیں اس بدصورت حال سے واسطہ پڑ جائے گا۔ شکر تھا کہ ایک ویگن نے ہمیں لفٹ دے دی تھی۔
ورنہ ہم چاروں کا خوف کے مارے کیا حال ہوتا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تبھی اچانک اریبہ کی نظر وین کے ڈرائیور پر پڑی۔ اس نے بھی چہرہ چھپا رکھا تھا۔ وہ سرگوشی میں کہنے لگی، یہ سارے آدمی منہ چھپا کر کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا ان کی شکل اتنی خوفناک ہے؟ یہ سن کر ہم تینوں زور سے ہنس پڑے۔ میں جو کہ کھڑکی کے پاس ہی بیٹھی تھی اسی لیے باہر کی طرف دیکھنے لگی تو اچانک میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ وین تو ایک عجیب سے جنگل نما راستے سے گزر رہی تھی، پتھریلی سڑک جہاں سے دور دور تک کسی دوسری گاڑی کا گزر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر گھبرا کر میں اپنی دوستوں سے کہنے لگی کہ نہ جانے ہماری منزل کب آئے گی، ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی انجان جگہ پر پھنس گئے ہیں، وہ بھی ان اجنبیوں کے بیچ میں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس گاڑی میں بیٹھ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ پھر رکشی کہنے لگی کہ اس کے سوا پھر کوئی چارہ بھی تو نہ تھا، اب جیسے تیسے کر کے ہمیں اس جنگل سے باہر تو نکلنا ہی ہوگا، پیدل چلنا تو بہت مشکل ہے، چلو اس وین کے سہارے ہم اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب تو ہو جائیں گے۔ سحری جو کب سے خاموش بیٹھی تھی وہ کہنے لگی، پیچھے بیٹھا ہوا مسافر مجھے کب سے گھورے جا رہا ہے، مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسے لگتا ہے اس کی خوفناک آنکھیں دیکھ کر میرا دم نکل جائے گا۔ اس کی بات سن کر ہم دبے دبے سے لہجے میں ہنسنے لگے، لیکن سحرش کے چہرے پر سنجیدگی تھی، وہ نہایت خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ پھر اریبہ کہنے لگی، ارے ہم خام خواہ میں ہی وہم کا شکار ہو رہے ہیں، چلو کیوں نہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم قصے کہانیاں سناتے ہیں، ایسے اس خوفناک رات کا سفر بھی گزر جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دیکھو رات کا اندھیرا، کالا سناٹا اور اس وین میں بیٹھے ہوئے آدمیوں کی پراسراریت، یہ سب دیکھ کر تو ہمیں ان کہانیوں کا آغاز خوفناک باتوں سے کرنا چاہیے۔ کیوں نہ ہم اپنے ساتھ پیش آنے والے ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں جو کبھی نہ کبھی ہماری زندگی میں پیش آئے ہیں۔ کیا تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے؟ میں نے سامنے بیٹھی رکشی سے کہا۔ اس نے سر ہلا دیا، کہنے لگی، کیوں نہیں، میرے ساتھ تو ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی، اگر تم نے سن لیے تو کانوں کو ہاتھ لگاؤ گی۔ تبھی سحرش کہنے لگی، مجھے نہیں لگتا کہ تم مجھ سے زیادہ بہادر ہوگی، اگر میری کہانی سن لو گی تو شاید تمہیں یقین بھی نہیں آئے گا، اس لیے سب سے پہلے میں اپنے ساتھ پیش آنے والا وہ واقعہ سناؤں گی جس کی یادیں میں ابھی تک بھلا نہیں سکی۔ ہم تینوں دلچسپی سے سحرش کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سننے لگے۔ پھر اس نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ کہنے لگی کہ جب میں 10 سال کی تھی تب ایک بار اپنی نانی کے گاؤں چلی گئی۔ ان کا گاؤں اس جگہ پر واقع تھا جہاں پر کئی قصے کہانیاں بہت مشہور تھیں۔ ان کے گاؤں میں ایک پراسرار حویلی بھی تھی جو کئی سالوں سے خالی تھی۔ اس حویلی میں رہنے والے لوگ نہ جانے کس وجہ سے راتوں رات اسے خالی کر کے گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ لوگوں نے ان کے بارے میں کئی قصے مشہور کیے ہوئے تھے۔ پھر ایک دن میں شہر سے نانی کے گاؤں گئی تو اپنے کزنوں کے ساتھ رات کو اس حویلی میں جا پہنچی۔ اس حویلی کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ میرے کزن مجھ سے ہنسی مذاق کرنے لگے، کہنے لگے کہ اگر تم سامنے والے کمرے میں چلی گئی تو ہم تمہیں بہت بڑا انعام دیں گے۔ میں ان کی بات سن کر خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ اس کمرے میں جانا کون سی بڑی بات ہے، یہ دیکھو تو صحیح حویلی کتنی خوبصورت ہے، یہاں آ کر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کسی بادشاہ کے گھر میں آ چکی ہوں۔ وہ حویلی واقعی اندر سے بہت خوبصورت تھی، اس میں 1-2 نہیں بلکہ 10-12 کمرے نیچے والی منزل میں، جبکہ اتنی ہی تعداد میں اوپر والی منزل پر بھی کمرے موجود تھے۔ یوں تو سارے ہی کمروں کے دروازے بند تھے، لیکن ایک ایسا کمرہ تھا جس کا ایک دروازہ ٹوٹا ہوا تھا جبکہ ایک دروازہ بالکل بند تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس ٹوٹے ہوئے دروازے کی جگہ پر مکڑی کے بڑے بڑے جالے لگے ہوئے تھے، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اتنے بڑے بڑے جالے اس ٹوٹے ہوئے دروازے کی جگہ پر بنا دیے۔ اب میرے کزن دور کھڑے ہوئے تھے، وہ مجھے بار بار اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، اگر اتنی بہادر ہو تو اس کمرے میں جا کر دکھاؤ۔ میں نے بھی ہوشیاری کی اور دوسرا دروازہ دھڑ سے کھول دیا۔ اب وہ جالے ٹوٹ کر نیچے گرے۔ تبھی اس کمرے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس میں تو جا بجا پرانا سامان موجود تھا، لیکن میری نظر کسی چمکتی ہوئی آنکھوں پر گئی۔ وہ کالے رنگ کی ایک سیاہ بلی تھی جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے، اچانک ہی وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی، وہاں چھپنے کی کوئی بھی جگہ نہ تھی۔ جیسے ہی میں پلٹی تو کسی نے میرا راستہ روک لیا۔ میں نے دیکھا وہ بالکل عین میرے قدموں کے پاس کھڑی اپنے پنجے میری طرف بڑھا رہی تھی۔
اس کی خوفناک شکل بتا رہی تھی کہ میرا اس کے کمرے میں آنا اسے بالکل پسند نہیں آیا۔ تبھی میں بری طرح چیختی ہوئی اس کمرے سے باہر نکلی۔ پھر پورے 3 دن تک میں بخار میں مبتلا رہی۔ نانی کا کہنا تھا کہ میں نیند میں بھی چیخیں مار مار کر اٹھتی تھی۔ پھر پلٹ کر دوبارہ میں کبھی نانی کے گاؤں نہیں گئی۔ آج تک اس خوفناک واقعے کی یادیں میرے ذہن پر سوار ہیں۔ پھر مجھ سمیت اریبہ اور رخشی کہنے لگے، ارے اتنا بھی خوفناک واقعہ نہیں تھا، اتنی معمولی سی بات سے تم ڈر جاؤ گی؟ ہو سکتا ہے کہ بلی نے وہاں پر اپنے بچے وغیرہ دے رکھے ہوں، جبھی تو وہ تمہارے پیچھے پڑ گئی تھی۔ ہم زور زور سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ یہ بھی نہ پتہ چلا کہ ویگن کا ڈرائیور سامنے لگے مرر سے مسلسل اپنی خوفناک آنکھوں سے ہمیں دیکھے جا رہا تھا۔ پھر رخشی کہنے لگی، اب میں اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ تمہیں بتاتی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اسکول میں پڑھا کرتی تھی۔ وہ ایک سرکاری اسکول تھا، کیونکہ شروع کے حالات ہمارے اچھے نہ تھے۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں، اسی لیے بڑی بہن سرکاری اسکول میں جایا کرتی تھی۔ وہ ہمارے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع تھا، لیکن اس اسکول کے بارے میں مشہور تھا کہ رات کو یہاں پر بچے چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پر جنات رہتے ہیں جو اپنے پورے خاندان کے ساتھ نہ صرف رات کو کلاسوں میں بیٹھے رہتے ہیں بلکہ اکثر درختوں پر بھی بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے قصے کہانیاں بہت مشہور تھے، اسی لیے جب میں اسکول میں پڑھنے گئی تو میرے ذہن پر جنات کا خوف ہر وقت سوار رہتا تھا۔ یوں تو اسکول کے ساری ہی کلاسز بچوں سے بھری رہتی تھیں، لیکن ایک کمرہ جو سیڑھیوں کے نیچے بنا ہوا تھا اس پر تالا لگا رہتا تھا۔ سرکاری اسکول ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے بچوں کے لیے کئی جھولے وغیرہ بھجوائے گئے تھے، لیکن وہ زیر استعمال نہیں تھے، بلکہ اس بند کمرے میں جوں کے توں رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ رات کو اس کمرے میں بچے جھولے وغیرہ لیتے ہیں اور اکثر ان جھولوں سے آواز بھی آتی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اسکول کا وزٹ کرنے ایک سرکاری ٹیم وہاں آنے والی تھی۔ پرنسپل نے ماسی کو کہا کہ وہ اس کمرے کی بھی صفائی کر دے جو کئی سالوں سے بند پڑا ہے۔ کمرے کو کھولا اور پھر خود تھوڑی دیر کے لیے ٹیچرز اسٹاف کے لیے سامان لینے وہ اسکول سے باہر چلی گئی۔ اب میں پانی پینے جا رہی تھی جب میری نظر اس کھلے ہوئے کمرے پر پڑی۔ سیڑھیوں کے نیچے کوئی بھی بچہ موجود نہ تھا، چونکہ ابھی پڑھائی کا ٹائم تھا، اسی لیے سب بچے اپنی اپنی کلاسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر مجھے پتا تھا کہ اس کمرے میں جھولے وغیرہ رکھے ہیں، اسی لیے میں انہیں دیکھنے کے لیے اس کمرے میں جا پہنچی۔ میں نے دیکھا دونوں جھولے لٹک رہے تھے، جیسے ابھی ابھی کسی نے انہیں استعمال کیا ہو اور پھر ایسے ہی چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ میرا شوق انتہاؤں کو چھونے لگا۔ پھر جیسے ہی میں جھولے پر بیٹھ کر جھولے لینے لگی، اچانک ہی کمرے کا دروازہ زوردار انداز میں بند ہوا۔ ایک لمبا سا سایہ آیا، مجھے وہ کمرے میں ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ پھر کسی نے مجھے پیچھے سے کندھوں سے دبوچا تھا۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے، جیسے ہی میں نے کندھوں پر رکھے ہوئے ہاتھ دیکھے تو میں نے زوردار چیخ ماری۔ وہ ننھے ننھے ہاتھ تھے جو خون سے بھرے ہوئے تھے، میرے کندھوں پر یوں چپکے تھے جیسے مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب میں چیختی ہوئی دروازے کے پاس آئی، زور زور سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جھولے کی زوردار آواز پر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک چھوٹا خوفناک بچہ جھولے پر بیٹھ کر مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے یوں میرا اس کمرے میں آنا پسند نہیں آیا تھا، اسی لیے وہ تیز تیز جھولے لینے لگا۔ ایک دم ہی وہ ہوا میں اچھلا اور چھت سے جا لگا۔ اس کے پاؤں انتہائی لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ سب دیکھنا میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ جبھی میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ ہوش آیا تو سارے اسکول کے بچے مجھ پر جمع تھے۔ بچوں نے بریک ٹائم میں مجھے وہاں پڑے ہوئے دیکھا تھا۔ ماسی بھی حیران تھی کہ میں کمرے کا دروازہ کھول کر گئی تھی تو ایک دم سے یہ کیسے باہر سے بند ہو گیا۔ کسی نے اسے باہر سے کنڈی لگا دی تھی اور میں کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے صاف انکار کیا اور مما بابا سے کہا کہ میں ہرگز اس سرکاری اسکول میں پڑھائی نہیں کروں گی۔ بچپن کی وہ خوفناک یاد آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح تر و تازہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج تک اندھیرے میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے خوفناک چہرے والا وہ بچہ کبھی کبھی خواب میں بھی نظر آتا ہے۔ رخشی نے جو واقعہ سنایا تھا اسے سن کر تو ہم سب کے ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح سے بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ویگن میں ایک دم ہی سکوت سا چھا گیا۔ پھر میں نے ہی اس خاموشی کو توڑا اور کہنے لگی، نہ جانے جنات کیوں آخر انسانوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں۔ مجھے تو بہت نفرت ہے اس مخلوق سے۔ اگر یہ میرے سامنے آ جائیں تو میں ان سے ایک دفعہ ضرور پوچھوں گی
کہ آخر یہ انسانوں کو تنگ کر کے کیا حاصل کرتے ہیں۔ رخشی کے چہرے پر بھی آج بھی اس خوفناک واقعے کی پرچھائی تھی۔ اریبہ بھی بڑی خاموشی سے اس کا واقعہ سن رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی بچپن میں ہو چکا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ میرے ابو ایک آرمی آفیسر ہیں۔ یوں تو بچپن سے ہی ہمیں جگہ جگہ رہائش اختیار کرنی پڑی، کیونکہ ابو کا کبھی کسی شہر میں ٹرانسفر ہو جاتا تو کبھی کسی شہر میں۔ ہم شروع سے ہی آرمی کے سرونٹ کوارٹر میں رہائش اختیار کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے ابو ایک معمولی سپاہی تھے۔ میری عمر اس وقت صرف 11 برس تھی۔ اس بار ہمیں جو گھر ملا تھا وہ ایک انتہائی عجیب و غریب بستی میں واقع تھا۔ بستی میں رہنے والے سارے لوگ عجیب سے خوف میں مبتلا رہتے تھے۔ ہمارا گھر سب سے اچھا تھا، وہ ایک چھوٹا سا بنگلہ تھا۔ پھر جیسے ہی ہم اس گھر میں رہنے لگے، بستی کا ایک آدمی ابو کے پاس آیا، کہنے لگا، فوجی صاحب، آپ نے اس گھر کو لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ بستی کے بچے تک واقف ہیں کہ اس بنگلے میں رات کو بھوت چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ابو ان کی بات سن کر ہنسنے لگے، کہا کہ میں ایسی باتوں کو نہیں مانتا، اور میرے بچے اتنے ڈرپوک نہیں کہ اتنی معمولی سی بات پر ہم یہ اتنا اچھا گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ ویسے بھی میرا 3 سال کے لیے اس شہر میں ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ دوسرے کسی مکان کا کہوں گا تو وہ پھر ایسا نہیں ہوگا۔ ویسے بھی میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر ابو نے اس آدمی کو خاموش کروا دیا۔ اب اس بنگلے میں 3 کمرے نیچے جبکہ 3 ہی اوپر والی منزل پر بنے ہوئے تھے۔ چھوٹا سا لان تھا۔ نیچے والی منزل پر ایک اسٹور روم بھی بنا ہوا تھا جس میں کاٹ کباڑ اور دوسرا بنگلے کا چھوٹا موٹا سامان رکھا تھا۔ پھر ہمیں وہاں رہتے ابھی 2 دن ہی گزرے تھے جب اچانک رات کو میری آنکھ کھل گئی۔ امی ابو ایک کمرے میں سوتے تھے جبکہ ہم تینوں بہن بھائی ایک ہی کمرے میں سویا کرتے تھے۔ میں رات کو اٹھی تو پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ چھوٹی بہن کو جگانے کی کوشش کی لیکن وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اب میں ہی پانی کی تلاش میں باہر چلی گئی۔ میں اس وقت اتنی چھوٹی بھی نہ تھی، میری عمر 11 سال تھی۔ پھر جیسے ہی میں کچن میں گئی تو میں نے وہاں 2 چھوٹے بچوں کو نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ کون ہو تم؟ میں حیرت سے ان سے پوچھنے لگی۔ میں یہ کہہ رہی تھی تبھی انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور پھر دونوں اٹھ کر میرے پاس آئے اور اپنی سفید آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ہم بھی اسی گھر میں رہتے ہیں، ہمارا گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ان کا لہجہ بہت خوفناک تھا۔ میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر ایک چھوٹے بچے نے میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگا، آؤ میں تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے لے کر اوپری منزل کی طرف جانے لگا۔ اب میں کسی بت کی طرح اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ تبھی اوپر جاتے ہی اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو میں حیران رہ گئی۔ اندر تو ایک جہان آباد تھا۔ ان کے ماں باپ بھی بڑے آرام سے نیچے زمین پر بیٹھے مجھے بڑی نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر اپنے دونوں بچوں سے کہنے لگے، اس لڑکی کو لے کر اوپر کیوں آئے ہو؟ ہمیں اس کے خاندان کو تنگ کرنا ہے تاکہ خود ہی یہ یہاں سے گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ دیکھو تو صحیح، 10 سالوں سے ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں اور اب آ کر یہ رہنے لگ گئے۔ وہ عجیب و غریب عورت جس کا پہناوا بتا رہا تھا کہ وہ ہماری جیسی نہیں دکھتی، اچانک ہی وہ اٹھ کر میرے قریب آنے لگی، لیکن میری نظر اس کے لمبے قد پر تھی جو چھت سے جا لگا تھا۔ اچانک ہی اس نے اپنا عجیب و غریب پنجہ نما ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں چیختی ہوئی پلٹ کر نیچے بھاگی۔ میرے چیخنے پر پورا گھر جاگ گیا۔ امی ابو میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ پھر میں روتے ہوئے امی کو کہنے لگی کہ وہاں اس کمرے میں کوئی رہتا ہے۔ امی ابو نے میری بات پر یقین نہ کیا۔ ابو کہنے لگے کہ ضرور یہ خواب میں ڈر گئی ہوگی، ویسے بھی نیا گھر ہے، بچے جلدی گھر میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے۔ یہ کہہ کر امی ابو نے میری کسی بات پر یقین نہ کیا۔ لیکن اگلے ہی دن جو کچھ ہوا اس نے ان دونوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ہم آدھی رات کو سوئے پڑے تھے جب اوپری منزل سے کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگی۔ اس شور سے نہ صرف امی ابو بلکہ ہم سب اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پھر جیسے ہی کمروں کی طرف دیکھا تو ابو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ سارے کمروں کے دروازے خود بخود کھل کے بند ہو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر امی کا دل دہل گیا۔ امی نے ہم تینوں بہن بھائیوں کو اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا۔ مسلسل 3 بجے تک ہم لوگ سو نہ سکے کیونکہ پریشان کن واقعات نے ہمیں اس بنگلے میں رہنے ہی نہ دیا۔ آخر کار امی ابو نے فیصلہ کیا کہ اب ہمارا یہاں رہنا ممکن نہیں۔ ویسے بھی ہم پوری طرح ڈرنے لگے تھے۔ اس بستی کے لوگوں کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج سے پہلے بھی کوئی فیملی اس گھر میں نہیں رہ سکی۔ اس کے بعد سے ہم نیا گھر لینے میں بہت احتیاط کرنے لگے۔ پھر جیسے ہی ابو ریٹائرڈ ہوئے تو ہم نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا۔ اب ہمارے گھر میں بظاہر کچھ بھی نہیں ہے،
لیکن آج بھی اس خوفناک گھر کی یادیں میرے ذہن پر سوار ہیں۔ ہم بڑے توجہ سے اریبہ کا واقعہ سن رہے تھے۔ اچانک ہی گاڑی میں گہرا سکوت چھا گیا۔ تبھی میری نظر کھڑکی سے باہر گھنے جنگل پر پڑی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آج کی رات بہت لمبی ہو گئی ہے۔ راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے ایک خوف کی کیفیت اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ پھر سہرش کہنے لگی، چلو نورینہ، اب تمہاری باری ہے، تم ہمیں کوئی خوفناک واقعہ سناؤ۔ اس کے بعد لگتا ہے کہ ہماری منزل قریب آ جائے گی۔ ضرور یہ وین کا ڈرائیور ہمیں اس جنگل سے باہر نکال کر ہماری منزل پر پہنچا دے گا۔ اس نے پلٹ کر وین کے ڈرائیور کو دیکھا، لیکن ابھی بھی اس کی آنکھیں مرر سے ہمیں ہی دیکھے جا رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے اس کے خوفناک چہرے سے نظر ہٹا لی۔ پیچھے بیٹھے 4 نقاب پوش آدمیوں نے تو حرکت بھی نہیں کی تھی۔ وہ جو کہ توں بیٹھ کر بڑے غور سے ہم چاروں دوستوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے تھے۔ اب میں تھوڑی دیر کو چپ ہوئی، پھر ان تینوں سے کہنے لگی کہ میرا واقعہ سنو گے تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ یہ سن سکو۔ میری آنکھوں میں ایک گہرا راز چھپا تھا۔ اریبہ کہنے لگی کہ اچھا، ایسے واقعے سننے میں تو مجھے بہت دلچسپی ہے، چلو اب تم شروع ہو جاؤ۔ پھر میں نے گہری سانس لی۔ انہیں کہنے لگی کہ آج تک میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب ہم دوسرے شہر کے ہاسٹل میں پڑھتے تھے۔ تمہیں یاد ہے نا وہ کالج جہاں پڑھنے کے لیے ہم چاروں نے اپنے ماں باپ کی منتیں کی تھی؟ وہاں کا ہاسٹل جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ آسیب زدہ ہے۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ پھر رکشی کہنے لگی، ہاں یہ بات تو مجھے یاد ہے، لیکن 2 سال ہم نے وہاں پر پڑھا، کبھی وہ آسیب ہمارے سامنے نہیں آیا۔ میں نے سر جھکایا اور پھر کہنے لگی کہ یہ حقیقت ہے کہ میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اس آسیب کو ہاسٹل میں گھومتے پھرتے دیکھا تھا۔ ان تینوں کی آنکھوں میں حیرت تھی، لیکن میرے چہرے پر سچائی تھی۔ پھر میں ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ایک رات جب میری طبیعت خراب تھی، مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ یوں تو ہم چاروں کا ایک ہی کمرہ تھا، لیکن میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا اور میں اٹھ کر باہر سیڑھیوں کی طرف آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ کچن سے منسلک ایک کمرے میں لمبا چوڑا وجود رکھنے والا ایک شخص کھڑا ہے۔ میں حیران تھی کیونکہ ہاسٹل کا چوکیدار بھی بوڑھا شخص تھا۔ پھر یہ نوجوان دکھنے والا آدمی کون ہے اور لڑکیوں کے ہاسٹل میں اس کا کیا کام؟ یہی سوچ کر میں اس کمرے تک آئی۔ پھر میں اسے آواز دینے لگی، کون ہو تم اور یہاں کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہو؟ دیکھو میں وارڈن سے شکایت کر دوں گی، تم جو کوئی بھی ہو یہاں سے چلے جاؤ۔ میں کافی کڑک دار انداز میں اس سے مخاطب ہوئی۔ تبھی میری آواز سن کر وہ پلٹا۔ میں آج تک اس کی وہ سفید آنکھیں نہیں بھول پائی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشش تھی۔ اس نے کالے رنگ کی چادر اپنے شانوں پر لپیٹ رکھی تھی۔ لمبا قد، سفید آنکھیں، چادر سے چہرہ چھپائے وہ مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میں کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی جب اچانک زوردار انداز میں دروازہ بند ہوا، جیسے غصے سے اس نے کمرے کا دروازہ خود ہی بند کر لیا۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ پھر میں واپس کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میں چاہتی تھی کہ تمہیں بھی اس راز میں شامل کروں کہ میں نے اس کمرے میں ایک نوجوان آدمی کو دیکھا ہے جو دکھنے میں بہت پرکشش ہے، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی کہ میں تمہیں یہ بات نہ بتا سکی۔ پھر دوسرے دن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار دل چاہنے لگا کہ میں اس کمرے میں جاؤں، جا کر اس نوجوان آدمی سے پوچھوں تو صحیح کہ آخر وہ اس کمرے میں کیوں رہتا ہے، سب سے چھپ کر، حتیٰ کہ وارڈن کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ پھر دوسری رات خود بخود میرے قدم اس کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ سب کے سو جانے کے بعد میں جب کسی کمرے سے نکلی اور اسی کمرے میں جا پہنچی، آج بھی وہ سیڑھیوں کے پاس ٹہل رہا تھا۔ اس کی کالی چادر زمین کو چھو رہی تھی۔ میں جیسے اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی، اچانک ہی وہ میری طرف پلٹا۔ پھر غصے بھری آواز میں کہنے لگا، لڑکی مجھے بار بار تنگ کرنے یہاں کیوں آ رہی ہو؟ میں رات کو ہی خود کو ظاہر کرتا ہوں اور تم مجھے دیکھنے کے لیے یہاں پر پہنچ جاتی ہو۔ میں گھبرا کر کہنے لگی کہ لیکن تم کون ہو جو سب سے چھپ کر اس کمرے میں رہ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں ایک آسیب ہوں، ہاسٹل میں کئی سالوں سے رہتا آ رہا ہوں۔ پہلے میں کالج کے ایک پرانے درخت پر رہتا تھا، لیکن پھر میں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ یہ کمرہ ہی میرا ٹھکانہ ہے۔ میں ایک نیک جنات ہوں، دن رات اپنی عبادت کرتا ہوں، لیکن جیسے ہی آدھی رات ہوتی ہے تو یہ کمرہ چھوڑ کر یہاں ٹہلنے آ جاتا ہوں۔ کیا تمہیں مجھ سے خوف محسوس نہیں ہوتا؟ تمہارے سامنے ایک جن ذات کھڑا ہے۔ میں یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی، پھر جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ لیکن تم تو بہت خوبصورت ہو، میں نے سنا تھا کہ جنات بہت خوفناک ہوتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ ہنسا تھا، پھر کہنے لگا، ہاں ہم لوگوں کی نظروں میں خوفناک، لیکن اللہ کی نظر میں بہت خوبصورت ہے اور ہمیں اس کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ نہ جانے اس جن ذات نے کیا سحر کیا تھا،
मैं दिन ब दिन उसकी तरफ खींचती चली गई। अब हर रात मैं जैसे ही सोती तो मुझे उसकी याद सताने लग जाती। फिर उसके सामने जा पहुंचती, वो मेरी तरफ देखता रहता और मैं उसकी तरफ। यूं हम दोनों के दरमियान एक पुरकशिश रिश्ता बनता चला गया। ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी कि मैं एक जिन जात से मोहब्बत करने लगी हूँ, हत्ता कि बचपन की उन दोस्तों से भी जो मेरे बहुत करीब रहती थी। लेकिन बुरा हो उस दिन का जब एक दिन मैं हॉस्टल में मौजूद ना थी। 2 दिन की छुट्टी पर मैं घर चली गई थी, लेकिन जब मैं लौटकर वापस आई तो पता चला कि हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की ने उस जिनजात को देख लिया था। उस लड़की ने हॉस्टल में हंगामा बर्पा कर दिया। वो हॉस्टल की वार्डन से कहने लगी कि फ़ौरन ही किसी मौलवी को बुलाकर यहाँ पर धागे तावीज़ करवाए जाए, वरना वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन जब मैं लौटकर हॉस्टल आई उसके बाद मुझे कभी वो जिनजात नज़र ना आया, लेकिन आज भी उसकी कशिश मेरे दिल में मौजूद है। मैं उससे मिलने की ख्वाहिश में तो किसी दूसरे इंसान को अपने दिल में ना बसा सकी। मैं बड़ी उदासी से अपने साथ पेश आने वाली ये सच्ची कहानी उन्हें सुना रही थी। वो तीनों हैरत से मुंह खोले मेरी ये बात सुन रही थी। फिर अरीबा कहने लगी, तुम कितनी तेज़ हो, कभी हमें भिनक भी नहीं पड़ने दी कि इतना बड़ा राज तुमने हमसे छुपा के रखा। मैं उदास हुई और मुस्कुराने लगी। कहने लगी कि अगर तुम उस जन्नात को देख लेती तो तुम भी उसकी आशिक हो जाती, क्योंकि उसकी शख्सियत में एक अजीब सा सहर था। वो कहीं से भी एक जिनजात नहीं बल्कि एक पुरकशिश नौजवान की तरह नजर आता था। अब हम चारों बिल्कुल खामोशी से सफ़र कर रहे थे, अपने दिमाग के किसी कोने पर अजीब अजीब सी यादें लिए। लेकिन ये सफ़र था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब हम चारों बातें कर करके भी थक गए। फिर रक्षी तंग आकर कहने लगी कि आखिर ये रात क्यों नहीं बीत रही और जंगल तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कहीं ये वैन ड्राइवर किसी गलत रास्ते से लेकर तो नहीं जा रहा है। मैं भी मामा बाबा के बारे में सोच कर उदास हो रही थी। न जाने वो हमारे लिए किस कदर परेशान होंगे। फिर सहरिश कहने लगी, यार खौफनाक बातें करके तो मेरे सर में दर्द हो गया है। अब मुझे डर लग रहा है। इन जिन्नात का खौफ लगता है कि मुझे सोने भी नहीं देगा। वो सख्त बेजार दिखाई दे रही थी। फिर मैं कहने लगी कि हाँ, भूत होते ही ऐसे। अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उनसे पूछूं कि आखिर वो अपनी दुनिया में क्यों नहीं चले जाते, इंसानों की दुनिया में रहकर उन्हें क्या मिलता है। फिर अरीबा कहने लगी, मुझे सख्त जिन्नात बुरे लगते हैं। मैं नहीं चाहती कि कभी मेरा उनके साथ कोई आमना सामना हो। अचानक ही मेरी नज़र पीछे बैठे 4 नकाब पोश मुसाफिरों पर पड़ी। वो सब खौफनाक नज़रों से हमें देखे जा रहे थे। अचानक ही मेरी नज़र खिड़की से बाहर रास्ते पर पड़ी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये वही रास्ता था जहाँ से हमने शुरू किया था। तो क्या हम मुसलसल उसी जगह के इर्द गिर्द चक्कर काटे जा रहे थे? मैं घबराकर अपनी दोस्तों से कहने लगी कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। मुसलसल कई घंटों से हम सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये जगह तो वही है जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था। वो तीनों भी बुरी तरह परेशान हो गई। फिर मैं गुस्से से वैन के ड्राइवर से कहने लगी, गाड़ी रोको, हमें यहीं उतरना है। तभी ड्राइवर की कड़कदार आवाज़ सुनाई दी, ये गाड़ी नहीं रुकेगी, तुम्हारी कोई मंजिल नहीं, क्योंकि तुमने कुछ गैर मुनासिब बातें की हैं जो हमें किसी सूरत मंजूर नहीं। उसकी आवाज़ बड़ी खौफनाक थी। मैं घबरा कर कहने लगी कि क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे साथ मेरी दोस्तें भी बुरी तरह परेशान दिखाई दे रही थी। तभी पीछे बैठे एक नकाब पोश मुसाफिर की आवाज़ आई, लड़की, ये वैन मुसलसल सफ़र करती रहती है। जब तक हमारी दुनिया नहीं आएगी ये वैन भी नहीं रुकेगी। फिर सहरिश कहने लगी, कौन हो तुम लोग और तुम्हारी दुनिया कौन सी है? क्या तुम लोग हमारी दुनिया के लोग नहीं हो? तभी वो चारों ड्राइवर समेत ज़ोर ज़ोर से हंसे थे। उनमें से एक नकाब पोश कहने लगा, नहीं, हम तुम्हारी दुनिया के नहीं हैं, बल्कि अपनी दुनिया के लोग हैं। हमारी दुनिया तुमसे बहुत अलग है। अभी तुम जिस मखलूक के बारे में गुफ्तगू कर रही थी, हम वही हैं। ये जिन्नात की बहन है तुम लोगों ने जिनसे लिफ्ट ली है, वो हम सारे ही जिन जात हैं। हम चारों के चेहरे की रंगत बदल गई, हमारे हवास उड़ने लगे। मैं खौफ से चीखने लगी, गाड़ी रोको, हमें यहीं उतरना है। लेकिन गाड़ी किसी सूरत रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन चारों नकाब पोश जिनजात का कहना था कि हमने उनकी तज़हीक की है, इसीलिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। कैसी सज़ा? मैं घबरा कर उससे पूछने लगी। सहरिश, जो सबसे ज़्यादा डरपोक थी, वो इस सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तभी उनमें से एक नकाब पोश कहने लगा, हमारे साथ गुजारा हुआ ये वक्त तुम्हें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि हमारे कई घंटे तुम्हारे कई दिनों पर मुश्तमिल होंगे। तुम्हारी मंजिल जब तक नहीं आएगी और ये वैन जब तक नहीं रुकेगी, जब तक तुम हमारी बात पर राज़ी नहीं होगी। और तुम चारों लड़कियों में से सिर्फ 3 लड़कियां इस वैन से उतरेंगी, जबकि एक को हमारे साथ हमारी दुनिया में जाना पड़ेगा,
क्योंकि यही तुम चारों की सज़ा है। अब हम चारों खौफ से थर थर कांपने लगे। उस वैन में सवार होकर हम उनके रहमो करम पर थे। न जाने वो हम चारों में से किस लड़की को सज़ा देने वाले थे। हम चारों बुरी तरह रोने लगे। सोचा भी ना था कि कभी ज़िंदगी में ऐसी सूरत हाल से भी वास्ता पड़ जाएगा। फिर अरीबा रोते हुए कहने लगी कि आखिर हम चारों ने किया क्या है जो तुम हमें इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो। तभी उन नकाबपोश जिनजादों ने हमें गुस्से से देखा। कहने लगे, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने तो बहुत कुछ झूठ कहा है। ये बातें एक दूसरे के सामने मान लो कि तुमने जो भी किस्से कहानियाँ सुनाए हैं वो सब झूठे हैं। हम सबके ही चेहरे की रंगत बदल गई। मैं खौफ से थर थर काँपने लगी क्योंकि ये बात 100% सच थी। मैंने अपनी दोस्तों को जो भी कहानी सुनाई थी वो सब झूठ पर मबनी थी। फिर रक्षी कहने लगी, मैं इस बात पर माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैंने वो सारा वाक़या झूठ सुनाया था। मैं कभी किसी सरकारी स्कूल में पढ़ी ही नहीं थी, इसीलिए मैंने अपनी दोस्त का वाक़या तुम्हें झूठ बोल बोल कर सुनाया था। वो सख्त शर्मिंदा दिखाई दे रही थी। फिर अरीबा कहने लगी, हाँ ये भी सच है कि मैं कभी अपनी नानी के गाँव गई ही नहीं थी क्योंकि शुरू से ही हमें गाँव में जाना पसंद नहीं था। बचपन तो दूर की बात है, कभी बड़े होकर भी हम अपनी नानी के गाँव नहीं गए थे। फिर साइरिश कहने लगी, वो बिल्ली वाला वाक़या मैंने बिल्कुल झूठ सुनाया था, मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। वो मेरे अब्बू का एक पुराना वाक़या था जिसे मैंने अपने पास से लपेट लपाट कर तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अब मैं भी चुपचाप सर झुकाए बैठी थी। फिर शर्मिंदगी से कहने लगी कि मैंने भी तुमसे ये सारी बातें झूठ की थी क्योंकि ऐसा वाक़या मैंने एक किताब में पढ़ा था। किताब में मौजूद हीरोइन के साथ जो कुछ हुआ था वो मैंने तुम्हें अपने पास से कहकर सुनाया था। ऐसा कभी कुछ मेरे साथ नहीं हुआ। हम चारों एक दूसरे से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। शायद आज इस झूठ ने हमें एक ऐसी मुश्किल में गिरफ्तार कर दिया था जिससे हम चाह कर भी नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन उन जिन्नात ने फैसला कर लिया था कि हमें ज़रूर सज़ा मिलेगी क्योंकि हम चारों ने झूठ बोल बोल कर उनका मजाक बनाया था। उनका कहना था कि हम में से एक लड़की इस वैन से नहीं उतरेगी जबकि 3 लड़कियों को वो उनकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। अब वो एक लड़की कौन होगी इस बात का फैसला हम चारों को ही करना था। खौफ के मारे हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। फिर वैन का ड्राइवर कहने लगा, जल्दी फैसला कर लो, ऐसा ना हो कि तुम चारों को ही हमारे साथ जाना पड़े। अभी तो हमने सोचा है कि हम तुम चारों में से सिर्फ एक लड़की को अपनी दुनिया में लेकर जाएंगे, लेकिन अगर इस फैसले में देर हो गई तो हमारा इरादा बदल भी सकता है। हम तुम चारों को वहाँ ले जाएंगे जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आओगी। अब मेरे चेहरे की रंगत बदल गई थी। चारों के ही चेहरे खौफ से पीले पड़ रहे थे। हम बचपन की दोस्तें सही, लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी कोई भी देने को तैयार नहीं थी। मैं कभी भी खुदगर्ज होकर ये नहीं सोच सकती थी कि मेरी जगह कोई दोस्त उनके साथ चली जाए। आखिर को हम चारों ही ट्रिप पर एक साथ घर से निकले थे। अगर हम तीनों घर चले जाते और एक दोस्त घर ना पहुंचती तो हम उसके घर वालों को क्या जवाब देते कि वो कहीं खो गई है या कहीं चली गई है, या हमारी खुदगर्जी से उसे उस जगह पर पहुंचा दिया है जहां से वो लौट कर कभी वापस नहीं आएगी। मैंने देखा वो तीनों खौफ से रोने लगी थी। उनकी सिसकियां वैन में गूंजने लगी, लेकिन वो चारों बहुत खौफनाक और संगदिल जिनजात थे। उन्हें हम पर कोई रहम ना आया। फिर मुझे याद आया ट्रिप पर जाने का फैसला मैंने किया था। मेरी जिद पर ये तीनों दोस्तें घूमने फिरने के लिए राजी हुई थी क्योंकि मैं उन चारों में से ज़्यादा अमीर और दौलतमंद थी। मेरे बाबा एक बिजनेसमैन थे। वो तीनों मतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि मैं एक हाई सोसाइटी से ताल्लुक़ की बिना पर उन तीनों से अक्सर अपनी नाजायज़ बात भी मनवा लिया करती थी। अब दोस्ती दिखाने का वक्त आ गया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से वो तीनों किसी मुश्किल में गिरफ्तार हों। फिर मैंने उन तीनों से कहा कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम तीनों हिफाजत से अपने घर पहुंच जाओगी। मैंने फैसला किया है कि इस वैन से ना उतरने वाली लड़की मैं आऊँगी। वो तीनों हैरान परेशान रह गई। फिर अरीबा रोते हुए कहने लगी, नहीं नूरीना, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें हरगिज़ इस वैन में छोड़कर नहीं जाऊँगी। मैं भी तुम्हारे साथ इसी वैन में मौजूद रहूँगी। फिर रक्षी और सहरिश कहने लगी, हम दोनों इतने खुदगर्ज नहीं कि हम तुम्हें यहाँ छोड़कर खुद अपने घर चले जाएं। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम भी इसी वैन में मौजूद रहेंगे। भले ही ये वैन कहीं भी जाकर रुके, लेकिन हम चारों में से कोई भी जब तक इस वैन से नहीं उतरेगा, जब तक हम चारों बाहिफाजत घर नहीं पहुँच जाते। दोस्ती के लिए कुर्बानी देने का वक्त आया तो हमारी दोस्ती की सच्चाई भी सामने आ गई। हम चारों ही एक दूसरे से वफादार थे। मुझे उनकी बातों ने दिली सुकून पहुँचाया था। फिर हम चारों एक दूसरे के हाथ थाम लिए। मैं उन्हें समझाते हुए कहने लगी कि देखो, ये जिन्नात की दुनिया ना जाने कैसी होगी और ये हमें कहाँ लेकर जाएंगे। इसलिए तुम तीनों अगर अपने घर सही सलामत पहुँच जाओ तो हो सकता है कि मुझे भी ऐसी उम्मीद नज़र आए कि मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। अब मैंने उन्हें समझा दिया था, लेकिन वो तीनों रोनी सी सूरत बनाकर मुझे अकेला छोड़ने पर तैयार नहीं थी।
दूसरी तरफ वो खौफनाक सूरत वाले नकाब पोश कह रहे थे कि अगर तुम चारों मेरे बराबर में बैठा जिन वही था जो आज से नहीं बल्कि कई साल पहले मेरी जिंदगी में एक अजीब कशिश लेकर आया था। उसने मेरी रोती हुई आंखों को देख लिया, फिर कहने लगा, क्या तुम मुझे अपने सामने देखकर खुश हो? अब मैं खामोश थी। फिर कहने लगी, मुझे तुम्हारी कशिश ने कई साल तक अपनी गिरफ्त में रखा, लेकिन आज मेरी दोस्ती मेरे लिए बहुत परेशान होगी। मेरे वालिदैन जिनसे मैं खुद जिद करके इस ट्रिप पर आई थी, मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ और इकलौती औलाद का बिछड़ जाना उनकी ज़िंदगी में बहुत तूफ़ान बर्पा कर देगा। मुझ पर मेहरबानी करो और मुझे वापस मेरी दुनिया में छोड़ दो। मेरी आंखों से आंसू जारी थे। वो मेरी रोती हुई आंखों को देखने लगा, फिर कहा कि मैंने सिर्फ आजमाने के लिए तुम्हें इस वैन में रोका था। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कोई जहनी अजियत दूँ। तुम जानती हो कि आज इस वैन में सफ़र करते हुए मुसलसल तुम्हें 1 महीना गुजर गया है। मैंने कहा था ना कि हमारे दिन बहुत छोटे जबकि तुम्हारे घंटे बहुत लंबे होते हैं। आज 1 महीने बाद तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओगी। मैं हैरत और खुशी से हैरान रह गई। यकीन नहीं आ रहा था कि वो नकाब पोश मुझ पर इस कदर मेहरबान हो जाएगा। वैन के ड्राइवर ने शीशे से मेरी तरफ देखा, कहने लगा कि जिन्नात नेक होते हैं, कुछ बदफितरत नीयत के मालिक होते हैं, लेकिन हम सारे नेक जिन्नात हैं। जब तुम चारों दोस्तों के मुंह से ऐसी अजीबोगरीब कहानियां सुनी, खौफ और दहशत वाली, तो हमें बहुत गुस्सा आया। हालांकि हम किसी मखलूक को तंग नहीं करते, बिला वजह उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी हमें पसंद नहीं है। हम तुम चारों को तुम्हारी मंजिलों पर पहुंचाने वाले थे, लेकिन जब ऐसी बेसरोपा कहानियां और झूठे वाक़यात सुने तो हमें बहुत गुस्सा आया। हम आंखों के इशारों से ही हर बात कर लिया करते हैं, लेकिन तुम एक अच्छी लड़की हो। तुमने बिल्कुल सच्चा वाक़या सुनाकर ये साबित कर दिया कि नेक जिन्नात की कशिश ऐसी होती है जो इंसानों को कई सालों तक नहीं भूलती। अब मैं खुशी से झूम उठी थी। फिर वो जिनजात कहने लगा कि अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं कभी कभी तुमसे मिलने तुम्हारी दुनिया में आ सकता हूँ। मैंने उसे खुशी से इजाज़त दे दी, क्योंकि मैं उसे आज तक नहीं भूली थी। अब उन्होंने मुझे मेरी मंजिल पर उतारा और जिन्नात की वो मुसाफिर वैन मुझसे बहुत दूर चली गई। बड़ी मुश्किल से मैं घर पहुँची थी। मम्मा बाबा ने मुझे अपने सामने देखकर सीने से लगा लिया। फिर बाबा कहने लगे, बेटा कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा। तुम्हारी दोस्तें आकर कहने लगीं कि तुम उनसे जंगल में बिछड़ गई थी। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी कहीं अकेले जाने नहीं दूंगा। मामा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैंने उन्हें दिलासा दिया, कहने लगी कि अच्छा, आज मैं अपने सच की वजह से आपके सामने हूँ। ज़िंदगी में कुछ झूठ हमें परेशानियों में मुब्तला कर देते हैं, लेकिन कभी कभी दोस्तों की खातिर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मम्मा मुझसे पूछती रह गई, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी ना बताया। फिर कई दिन गुजर गए। जब हम चारों दोस्तें इकट्ठी हुई तो उन तीनों ने मुझसे माफ़ी मांग ली कि उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं दोस्तों की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी नहीं छूटती हूँ। लेकिन याद रखना, ज़िंदगी में कभी भी किसी से झूठी बातें या झूठी कहानी नहीं कहनी चाहिए। ऐसे में ना जाने किसके ऊपर किस बात का गहरा असर हो जाए। आज हमारी दोस्ती को कई साल बीत गए हैं। अब मामा बाबा मेरी शादी की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार अकेले में वो जिनजात मुझसे मिलने आता है तो उसे अपने सामने देखकर मैं एक अजीब सी खुशी महसूस